دوستان محترم، ایک ویڈیو میری نظر کے سامنے سے گزرا۔ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد مجھے بےحد تکلیف ہوئی۔ ویڈیو آپ دیکھیں گے آپ کو بھی تکلیف ہوگی۔ ویڈیو بنانے والے نے اسلام کا مذاق، مولویوں کا مذاق، جلوسوں کا مذاق بنایا۔ حالانکہ انہوں نے کامیڈی بنائی، لیکن کامیڈی انہوں نے مولویوں پر بنائی۔ ان کو کوئی اور نہیں ملا تھا کامیڈی بنانے کے لیے، کوئی کنٹینٹ نہیں ملا تھا۔ یہ مسلمان ہیں اور مسلمان کو ہی سوشل میڈیا پر لا کر بدنام کر رہے ہیں، اور وہ بھی عالموں کو، مولویوں کو، جو قوم کے رہبر ہوتے ہیں۔ وہ مولوی جو انہی کی نماز جنازہ بھی پڑھائیں گے، ان کے کان میں اذان بھی مولویوں نے پڑھی ہوگی، ان کا نکاح ہوا ہو تب بھی مولویوں نے، یا ہونے والا ہو تب بھی مولوی ان کے نکاح میں کام آئیں گے۔ اور جو جمعے کی نماز پڑھتے ہیں، رمضانوں کی نماز پڑھتے ہیں، وہ بھی مولویوں کے پیچھے پڑھتے ہیں۔ اور جب تیجا، 20واں، 40واں سوئم کی فاتح، تب بھی وہ مولویوں کے بنا نہیں ہوگی۔ مولویوں کو برا کہنے والوں، کان کھول کر سنو، مولویوں کو برا کہہ رہے ہو، یہ قوم کا نقصان ہے، دین کا نقصان ہے۔ کیونکہ اسی طرح سے اگر مولوی بدنام ہوتے رہیں گے تو کوئی بھی اپنے بچوں کو مولوی نہیں بنائے گا، حافظ قرآن نہیں بنائے گا۔ آنے والے وقت میں جب مولوی نہیں ہوں گے تو آپ کی کون نماز جنازہ پڑھائے گا؟ آپ کے نکاح کون پڑھائے گا؟ آپ کی یہاں فاتح درود کون کرے گا؟ جنازہ روڈ پر رکھا رہے گا، فون پر فون کرو گے جب مولوی کم ہوں گے، ان کے ریٹ بہت ہوں گے۔ ہاں، آج جو تم مولویوں کی مذاق بنا رہے ہو، انہوں نے مذاق بنایا۔ جلسوں میں جو مولوی آتے ہیں 20,000، 40,000، 50,000 لے کر، ان کا مذاق بنایا۔ مذاق ایسا بنایا کہ مولویوں کو ذلیل کر دیا۔ کامیڈی کنٹینٹ بنانے والوں نے کیا کیا، انہوں نے ایک مولوی بنا اور ایک صدر بنا، ایک کمیٹی کا ممبر بنا، اور ایک مولوی کی دلہن بنی۔ آپ ویڈیو میں خود دیکھ لیں گے، خود سن لیں گے انہوں نے کیسا مذاق بنایا۔ انہوں نے کہا کہ مولوی 40,000 لے رہے ہیں، 50,000 لے رہے ہیں، حرام کا ڈکار رہے ہیں۔ انہوں نے فون کر کے تاریخ دی مولوی کو، اپنے ہی اسٹاف کے بندے کو، اور اس کو بلایا اور پھر کہا کہ اب گھاس کاٹ، میرے یہاں بھینسیں ہیں، ان کو چارہ کھلانا ہے۔ تم لوگوں نے یہ دھندا بنا لیا ہے، تم حرام کا ڈکار رہے ہو۔ بھائی کیا دھندا بنا لیا ہے؟ میں آپ کے علاقے کا ہوں یا آپ کی مسجد کے امام ہوں، ان کو آپ بلا لو، تقریر کر لو، 100، 50، 200، 500، 1000 روپے میں کام چل جائے گا، کیونکہ قریب کے ہیں، کوئی خرچہ نہیں ہوگا۔ باہر کا جب بندہ کوئی آئے گا، فلائٹ سے آئے گا، اپنے بچوں کو چھوڑ کر آئے گا، وہ کس کے سپرد، کون ان کو کھانا کھلائیں گے؟ فلائٹ کا ٹکٹ کون دے گا؟ جو راستے میں خرچہ ہوگا وہ کون دے گا؟ آنے جانے کا فلائٹ کا ٹکٹ ہے، ہوٹل میں روکیں گے اس کا خرچہ ہے۔ یہ سارا جوڑ کر اتنا پیسہ اگر بن گیا اور آپ سے لے لیا، کیونکہ کھجلی آپ کے دماغ میں، آپ کو محلے پڑوس یا علاقے کے مولویوں کی تقریریں یا شاعری، نعتیں اچھی نہیں لگیں گی۔ آپ کو تو نیا چہرہ چاہیے، جہاں زیادہ پیسہ جائے گا اس کی ویلیو سمجھیں گے، اس کو غور سے سنیں گے، چاہے وہ پڑھا لکھا ہو یا نہ ہو۔ اور جو اپنے محلے یا اپنے علاقے کا بہت اچھا بیان کرنے والا ہے یا خوبصورت کلام پڑھنے والا ہے، اس کی آپ کو گھر کی مرغی دال برابر، اس کی ویلیو نہیں لگے گی۔ جب وہ پڑھے گا تو آپ ادھر ادھر اپنے کام میں مست ہو جاؤ گے کہ کمیٹی والے ہیں، ہمیں بہت سارے کام دیکھنا ہے۔ جب باہر کا، جس کو زیادہ پیسہ دیا ہے، جب باہر کا بندہ آئے گا، اس کو سامنے، بالکل سامنے کھڑے ہو کر سنو گے، سارے کام چھوڑ کر۔ یہ ریٹ آپ نے بڑھایا ہے۔ اب مولویوں کو میں برا نہیں کہہ رہا ہوں، مولویوں جب باہر، مولوی حضرات باہر سے جب آئیں گے، ان کا خرچہ ہوگا، ان کو دینا ہی پڑے گا۔ 4-5 ایسے عالم ہیں جو باہر سے آتے ہیں، جو اتنا پیسہ 40-50 ہزار لیتے ہیں، آپ آرام سے ان کو اپنی انگلی پہ گن سکتے ہیں۔ لیکن علاقے کا کوئی بھی آپ سے اتنا پیسہ نہیں لے گا۔ علاقے کا آپ بلاؤ گے، آپ سے کسی نے اتنا پیسہ لیا نہیں؟ آپ ان کو 1000 دو گے تب بھی خوش ہیں، 2000 دو گے تب بھی خوش ہیں، 3000 دو گے تب بھی خوش ہیں۔ بھئی ہر چیز کا طریقہ ہے۔ آپ اپنے علاقے میں ڈاکٹر کو دکھاؤ، اس کی فیس نہیں ہوگی، جتنا دور چلے جاؤ گے اس کی فیس بڑھتی چلی جائے گی۔ ایسے ہی جب کسی بندے کو باہر سے بلاؤ گے، اس کے آنے جانے کا خرچ تو ہوگا ہی بھائی، وہ اپنی جیب سے لگا کر تو آئے گا نہیں۔ اگر وہ اپنی جیب سے لگا کر تقریریں کرے گا، ان کے بچوں کو کون کھلائے گا؟ اس کا پیٹ کیسے پلے گا؟ بھئی آپ سوچو، دانش مند لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں، آپ سوچیں یہ کتنی گھٹیا بات کری انہوں نے۔ علاقے کا اگر کوئی 100 کلومیٹر، 50 کلومیٹر کا مولوی اگر آ رہا ہے یا 10 کلومیٹر کا آ رہا ہے، وہ آپ سے اتنا پیسہ لے، تب آپ کہو کہ صاحب فالتو کا لے رہے ہو، حرام کا تب بھی نہیں کہہ سکتے۔ ایسا نہیں ہے میرے بھائی، جیسا کہ آپ نے بولا، آپ نے تمام مولویوں کی توہین کری ہے۔ باعمل عالم دین نائب رسول ہوتا ہے،
آپ نے عالموں کی توہین کری ہے اور مذہب اسلام کا مذاق بنوایا اور جلسوں کا بھی مذاق اڑایا۔ آپ کو اور کوئی کنٹینٹ نہیں ملا، آپ مولویوں پہ بول رہے ہو، وہ بھی اپوزٹ بول رہے ہو۔ کتنی افسوس کی بات ہے، کتنی تکلیف کی بات ہے۔ ویڈیو اتنا شیئر کریں ان تک پہنچ جائے تاکہ یہ ویڈیو ڈیلیٹ کر دیں اور توبہ کریں کہ کبھی بھی اس طرح کا کنٹینٹ نہیں ڈالنا ہے۔ افسوس ہوا، بہت افسوس ہوا یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد۔ آپ کوئی بھی کنٹینٹ استعمال کریں لیکن مذہب اسلام کو بدنام نہ کریں، مولویوں کو بدنام نہ کریں۔ ذرا خود سوچیں، باہر سے جب کوئی بندہ آئے گا، فلائٹ سے آئے گا تو اس کا ٹکٹ تو بنتا ہے بھائی، فری میں تو آ نہیں جائے گا وہ۔ یا بلا کیوں رہے ہو؟ ان سے اچھا آپ کے علاقے میں تقریر کرنے والے ہیں، آپ کے مسجد کے امام ان سے اچھا بولیں گے، اچھا سمجھائیں گے، لیکن نہیں، آپ ان کو ویلیو نہیں دو گے، آپ تو ویلیو اسی کو دو گے جو زیادہ پیسے لے گا۔ یہ ریٹ آپ نے خود بڑھائے ہیں، یہ بھاؤ آپ نے بڑھائے ہیں۔ باہر کے لوگوں کو 40,000 روپے دے رہے ہو 1 گھنٹے کے، اور اپنی مسجد کے امام کو 1 مہینے کے 10,000 دینا مشکل ہے۔ افسوس کی بات ہے، ہوش کے ناخن لو، ہوش کے ناخن۔ کیا یہی مذہب ہے؟ کیا یہی اسلام ہے کہ اپنے امام کو اگنور کرو، نظر انداز کرو، اس کی قربانیاں نہ دیکھو؟ وہ آپ کے بچے کے کان میں اذان بھی پڑھ رہا ہے، فاتحہ درود پڑھ رہا ہے، روز صبح میں مصلی پہ بیٹھ کر آپ کے لیے دعا کر رہا ہے، آپ کے کاروبار کے لیے دعا کر رہا ہے، 24 گھنٹے مسجد کی حفاظت کر رہا ہے، خدمت کر رہا ہے، 5 ٹائم کی نماز، 5 ٹائم کی اذان، آپ کے بچوں کو تعلیم بھی دے رہا ہے، لیکن اس کو کچھ نہیں دے سکتے آپ۔ اس کے لیے آپ کی جیب سے 50 روپے نکلنا مشکل جمعے کے دن۔